حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمتullah علیہ کا آستانہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ہی کے پہلوؤں میں گجرات حکومت کے دو بڑے سلطانوں کو ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا تھا۔ جب بھی بادشاہوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بادشاہ بڑے عیاش ہوا کرتے تھے، بادشاہ بڑی دولت کی فراوانی میں رہتے تھے، بادشاہ بڑے دنیا دار ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت کے پہلوؤں میں جو دو بڑے بادشاہ آرام کر رہے ہیں ان کی دینداری آپ سنیں گے تو مچل جائیں گے۔ صوفیہ سے عقیدت رکھنے والے بادشاہ اگر ہوں تو صوفیہ ان بادشاہوں کو بھی نوازتے ہیں۔ اگر آپ سنیں گے تاریخ اور پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی زبردست تربیت کر دی تھی کہ پھر سلطان شمس الدین التمش کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہیں ہوئیں، ان کا سینہ بند کبھی حرام کے لیے نہیں کھلا، کبھی انہوں نے حرام لقمہ نہیں کھایا، اور پھر انہوں نے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ ایک صوفی کی نظر کا اثر تھا۔ اسی طرح سے اس پوری گجرات حکومت پہ، یعنی تمام جو سلاطین رہے گجرات حکومت کے، چاہے وہ سلطان احمد شاہ ہوں یا پھر سلطان محمود بیگڑا ہوں یا مظفر شاہ ہوں، صوفیہ کی بڑی خاص توجہ رہی، اور حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خاص کرم رہا گجرات حکومت کے بادشاہوں پر۔ اب یہ جو دو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے یہ والی جو قبر ہے یہ سلطان مظفر شاہ کی ہے، اور انہی کے بارے میں بڑی زبردست تاریخ ہے، اور آپ ہی کے برابر میں جو آرام کر رہے ہیں وہ آپ کے والد محترم ہیں، یعنی سلطان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور ان سے عقیدت کا پھر یہ اثر تھا کہ دینداری ایسی تھی کہ ایک مرتبہ سلطان محمود بیگڑا، یعنی جو قبر آپ کی اسکرین پر ہے اسی میں وہ آرام کر رہے ہیں، سلطان محمود بیگڑا کے سامنے ایک مرتبہ ان کی مجلس میں علماء حفاظ کرام کی فضیلت پر کچھ باتیں کر رہے تھے کہ حافظ کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور حافظ کی نسلوں میں پھر اتنی بخشش ہونے والی ہے، ایک حافظ قرآن اتنے لوگوں کی بخشش کروائے گا۔ تو جب حافظ قرآن کی فضیلت پر تمام اس وقت کے علماء باتیں کر رہے تھے تو سلطان محمود بیگڑا کی اچانک چیخ نکل پڑی، اور پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی چیخ کیوں نکل گئی، آپ کیوں پریشان ہوئے، تو سلطان محمود بیگڑا رو کر یہ کہنے لگے کہ میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں ہے، نہ اوپر کوئی حافظ ہے نہ نیچے کوئی حافظ ہے۔ تو اسی مجلس میں جب اپنے والد کو سلطان مظفر شاہ نے روتے ہوئے دیکھا، یعنی سلطان محمود بیگڑا کو روتے ہوئے دیکھا اور حسرت بھری آواز میں یہ سنتے ہوئے سنا اور دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ سلطان مظفر شاہ بھی چھوٹی سی عمر ہے، اور پھر اس بات نے اپنے والد محترم کی اس گفتگو کا ایسا اثر سلطان مظفر شاہ نے اپنے دل پر لیا کہ مظفر شاہ نے پھر عہد کر لیا کہ اب مجھے جا کر کے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ پھر اس زمانے کا جو مدرسہ ہوا کرتا تھا بھروچ میں، وہاں جا کر کے سلطان مظفر شاہ نے ایڈمیشن لیا اور باضابطہ وہاں جا کر کے حفظ قرآن کیا، اور حفظ قرآن کرنے کے ساتھ ساتھ میں باقی دینی دنیاوی تعلیم لی۔ اور پھر سلطان مظفر شاہ جب واپس آئے تو مظفر شاہ نے واپس آ کر کے اپنے والد یعنی سلطان محمود بیگڑا سے کہا کہ بابا الحمدللہ اب میں حافظ قرآن ہو چکا ہوں۔ سلطان محمود بیگڑا اپنی جگہ سے اٹھے اور محمود بیگڑا نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما، اور وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ صرف اسی بات پر سلطان محمود بیگڑا نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے بعد اس حکومت کا جو جانشین ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو میرا جانشین ہوگا وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا سلطان مظفر شاہ ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ سلطان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور چیز کو پریورٹی میں نہیں رکھا، وہ خود جب حافظ قرآن کی فضیلت سنتے ہیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے، اور پھر جب اس تمنا کو، اس آرزو کو ان کے بیٹے سلطان مظفر شاہ نے پورا کر دیا تو صرف حافظ قرآن بننے کی خوشی میں انہوں نے اتنا بڑا انعام دیا کہ اپنے بعد حکومت کا جانشین حضرت سلطان مظفر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا۔ تو یہ جو دین کا درد اور دین کے حوالے سے اتنی دلچسپی اور حافظ قرآن کی فضیلت کو سننے کے بعد میں دل میں یہ اثر کا پیدا ہو جانا، یہ کسی اور چیز کی برکت نہیں ہے بلکہ یہ صوفیاء کرام کی صحبت کی برکت ہے کہ جب صوفیاء کسی کو اپنی صحبت سے نواز دیتے ہیں تو چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، رعایا ہو یا بادشاہ ہو، سب کے دل میں دین کا ایسا درد پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اسی کو سب لوگ ہی اپنی دنیا اور آخرت کی کمائی سمجھتے ہیں، اور پھر اسی کو سلطان محمود بیگڑا نے بھی اسی کا اظہار کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سلطان مظفر شاہ اپنی بچپن کی عمر میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جا کر کے قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا حفظ کرنے کے بعد میں اپنے والد محترم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ اب میں حافظ ہو گیا ہوں۔ اور پھر بدلے میں سلطان مظفر شاہ نے کوئی اور چیز نہیں دیکھی کہ بھئی اس نے اتنی جنگیں کی ہیں یا اتنا ہتھیار چلانا جانتا ہے یا اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ بادشاہت کے لیے جس طرح سے سلیکٹ کیا جاتا تھا
کہ جس بندے کے اندر اس قدر کوالٹی ہوں گی اسی کو جانشین مقرر کیا جائے گا۔ انہوں نے کوئی فتوحات کی لسٹ نہیں دیکھی، بلکہ سلطان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس بنیاد پر کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو چکا ہے، انہوں نے حافظ قرآن بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان محمود بیگڑا کس قدر دیندار تھے، اور پھر ان کے بعد جو جانشین ہوئے اس حکومت میں سلطان مظفر شاہ، وہ حافظ قرآن تھے، یعنی ایک حافظ قرآن بادشاہ ہوئے۔ تو اگر دونوں بادشاہوں کے اندر یہ نورانیت اور روحانیت آئی اور دین کے حوالے سے اتنی دلچسپی پیدا ہوئی، تو یہ صوفیاء کرام سے عقیدت رکھنے کی بدولت تھا، کیونکہ جو صوفیاء سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں سے پیار کرنے کی وجہ سے دلوں میں روشنی پیدا کرتا ہے، اپنی قربت سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کا توسل اور ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا